قربان جاؤ میرے آقا کریم کے غلاموں، آؤ ذرا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت عثمان ذوالنورین کا مقام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں موجود، اہل مکہ میں سے کسی ایک شخص سے ملاقات کی، جو پرانی مسجد تھی نا، مسجد حرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو مسجد تھی، اتنی وسعت نہیں تھی جو آج کل وسعت ہے، تو مسجد حرام کے ساتھ کسی اہل مکہ میں سے کسی ایک بندے کا مکان تھا، مکان چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمنا دا اظہار کیتا، شوق دا اظہار کیتا، اہل مکہ اس بندے نو ملے تو سرکار نے فرمایا بندہ خدا اے مکان میرے کے ویچنا نہیں، اے ویچ تے میں مسجد حرام دے شامل کراں۔ سرکار نے اس بندے سے یہ کہا کہ مکان اپنا بیچ دے میرے سامنے، میں محمد اس کو مسجد حرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب اتنا کہا نا، اس آدمی نے آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم اس مکان کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری ساری زندگی کی جمع پونجی یہی مکان ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ تمنا کا اظہار کیا، شوق کا اظہار کیا کر کے اس کے جواب کو سن کر سرکار واپس گھر کو لوٹ گئے۔ کیا ہوا کہ حضرت عثمان ذوالنورین کو پتہ چلا، سرکار حضرت عثمان ذوالنورین کو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فلاں سے مکان مانگا ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورین گئے دوسرے تیسرے دن چپکے سے اس شخص کے پاس جا کر کہتے ہیں یار میں نے سنا ہے رسول اللہ نے شوق کا اظہار کیا کہ تیرا مکان خریدیں، اور آپ نے کیا جواب؟ اس نے کہا میرے پاس ہے یہی مکان، اس کے سوا میرے پاس رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، میں نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے اس وقت 10,000 دینار دے کر اس سے مکان خریدا۔ جب 10,000 دینار دے کر حضرت عثمان نے اس اہل مکہ سے مکان خریدا نا، خرید کے سرکار دو عالم کے قدموں میں حاضر ہو گئے، عرض کی حضور سنا تھا آپ نے شوق کا اظہار کیا ہے مکان خریدنے کا، اور آپ کی تمنا تھی کہ مسجد حرام میں شامل کر دوں۔ آقا اس شخص نے آپ کو تو جواب دے دیا تھا، پر تیرے عثمان نے 10,000 دینار اسے دے کر مکان خرید لیا ہے۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ قربان جاؤ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکان خریدنے کے بعد سرکار دو عالم کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انما ہی داری، حضور آج تو پہلے تو فلانے کا کار سی تو ہون وہ میرا کار ہے، ہون کی ہے وہ میرا گھر ہے۔ آقا کریم کے بارگاہ میں عرض کرنے فَهَلْ أَنْتَ آخِذُهَا بِبَيْتٍ تَضْمَنُهُ فِي الْجَنَّةِ، عرض کی حضور وہ کار ہون میرا ہے، جے تسے لینا چاہو تو لے لو، پر منو جنت وچ ایک کار دی ضمانت دینی جے، جنت وچ کار دی ضمانت دینی جے۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا، کیوں عرض کی؟ سرکار نے پہلے اس شخص سے کہا تھا کہ یار مکان تیرا ہے تو دے دے، میں مسجد جمع کراں تو میں محمد جنت وچ ایک کوٹھی دی ضمانت دیاں گا۔ حضرت عثمان کو پتہ چلا مکان بھی خریدا 10,000 دینار دے کر، سرکار کے بارے میں وقف بھی کیا، حضور اے تسی لے لو تو جنت والا منو دے چھڑا جائے۔ عرض کی سرکار یہ مکان آپ لے لیں، اب میرا گھر ہے تم لے لو، مسجد میں شامل کر دو، اور جنت کے اندر ایک مکان کی کیا مجھے ضمانت دو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے مکان لیا، فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَزَمِنَ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، حضور نے فرمایا عثمان انہوں جو ضمانت دینی سی تو تنہ بھی دے سکنا، جو انہوں ضمانت دینی سی جنت وچ کوٹھی دی تو تینوں بھی دے سکنا۔ فرمایا جا عثمان مکان میرے نہ کر دے، میرا ہو گیا، اور اللہ کے گھر کے اندر میں شامل کر دوں گا، اور اس کے بدلے محمد تجھے جنت میں ایک مکان کی بشارت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان نے مکان دے دیتا سرکار دو عالم نے۔ آقا علیہ السلام نے وہ مکان ان سے لے لیا اور اپنے نام کر کے سرکار نے پھر مسجد حرام میں توسیع فرما دی۔ سرکار نے اس مکان کو مسجد حرام کے اندر، مسجد کعبہ کے اندر کیا ہے سرکار نے اس کو شامل فرما دیا۔ تو حضرت عثمان ذوالنورین نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے سرکار کے وصال کے بعد، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور صدیقی میں قحط سالی پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ بولیے کیا ہوا؟ قحط سالی کئی طرح دی ہوندی ہے، کدی فصل ہو جاندی ہے اتے فصل اگدی ہے اتے میوہ نہیں لگتا، اناج نہیں لگتا،
کدی اناج لگن تو بعد کوئی آندھی طوفان ہوا ایسی آتی کہ انہوں ختم کر سکے، کوئی کیڑا لگ جاتا تباہ ہو جاتا، اے بھی قحط سالی ہے۔ تو سنو دانا اگئی نہ، اے بھی قحط سالی ہے۔ تو کدی قحط سالی ہوندی کہ پانی نہ ہوندی وجہ تو ہر شے سڑ پج جاندی ہے، اے بھی قحط سالی ہے۔ کدی ہوندا کہ معاشرے دے اندر ریاست دے وچ مہنگائی زیادہ ہوندی، ہر غریب بندہ کوئی 4 آنے دی شے خریدن جو کر رہندا نہیں، اے بھی قحط سالی ہے۔ مہنگائی عروج پر ہوتی ہے۔ یہ کئی قسمیں ہیں قحط سالی کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کے دور میں قحط سالی آ گئی۔ جب قحط سالی آئی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ملک شام گئے، اور ملک شام سے آپ نے 1000 اونٹ لاد کر گندم خریدی۔ کتنی گندم خریدی؟ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی بڑے خوشحال تاجر تھے، اور اسلام میں آ کر اللہ نے اور خوشحالیاں عطا فرما دی۔ 1000 اونٹ ملک شام سے گندم خرید کے آپ دور صدیقی میں آئے۔ جب آئے نا تو مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا کہ عثمان 1000 اونٹ گندم لے کر شام سے آئے ہیں۔ دوسرے دن سارے تاجر مدینہ کے اکٹھے ہو کر حضرت عثمان دے کار چلے گئے، جا کے عرض کیتی ہے عثمان غنی او جو 1000 اونٹ گندم لے کے آئے ہو نا، او سانو دیو تو اسی تانوں منافع عطا کر دیں گے، اسی تانوں منافع دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 1000 اونٹ گندم لائے۔ اگلے روز تاجر ان کے گھر پہنچے، آ کر کہا کہ گندم ہمیں دے دو اور اس کے بدلے منافع لے لو۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا معاشر التجار ما تربحون عن شرائی من الشام، اے مدینے کی تاجروں بتاؤ شام سے لائی ہوئی گندم کے اوپر مجھے کتنا نفع عطا فرما سکتے ہو، کتنا نفع دے سکتے ہو۔ تاجروں نے کہا عثمان غنی 10 درم کے بعد 2 درم لے لو، 10 درم دو تو 12 لے لو، 10 درم آدھی گندم دو تو 12 درم ساڑھے، یعنی کہ 10 پیچھے 2 درم ساڑھے کل۔ جب مدینہ کے تاجروں نے کہا عثمان غنی آپ 10 درم کے بعد 2 درم لے لو، حضرت عثمان غنی نے فرمایا قد زادونی، اے مدینے کے تاجداروں، اے مدینے کے تاجروں کسے بھولے میں نہ رہنا، اس لیے کہ عثمان کا سودا ہو چکا ہے، اس سے زیادہ نفع مجھے مل رہا ہے۔ مدینہ کے تاجروں نے کہا اے عثمان غنی چلو 10 کے پیچھے 14 درم لے لو۔ آپ نے فرمایا قد زادونی، 14 سے بھی گزارا نہیں چلتا، اس سے زیادہ منافع مجھے ملنے کو ہے۔ انہوں نے کہا اے عثمان غنی 14 کی جگہ 10 کے پیچھے 15 درم لے لو۔ آپ نے فرمایا قد زادونی، تم 5 درم 10 کے پیچھے دیتے ہو، میرا بازار خداوندی میں سودا ہو چکا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ مدینہ کے تاجروں نے کہا اے عثمان ذو النورین، مدینہ کے سارے تاجر اس وقت تیرے گھر میں موجود ہیں، ہم تو تیرے سامنے، یہاں کے تاجر تو ہم ہیں، ہم سے بڑھ کر کون نفع دینے والا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا زادنی اللہ عز وجل بکل درہم 10 اعندکم زیادۃ۔ آپ نے فرمایا مدینہ کے تاجروں یاد رکھو میرا سودا بارگاہ خداوندی میں ہو چکا ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا اے عثمان شام سے جو 1000 اونٹ تو نے گندم خرید کر لائی ہے، اس کے ہر درم کے بدلے میں خدا تجھے 10 درم عطا فرما دوں گا، 10 درم ہر درم کے بدلے تمہیں عطا کر دوں گا۔ فرمایا مدینے کے تاجروں یاد رکھو تم مجھ سے سودا خرید نہیں سکتے، کیونکہ بارگاہ خداوندی میں عثمان ذو النورین کے 1000 اونٹ کے گندم کا سودا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا رب العالمین نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے تم 10 درم کے بعد 2 درم دیتے ہو، 10 درم کے بعد 4 درم دیتے ہو، 10 درم کے بعد 5 درم دیتے ہو۔ میں عثمان کا سودا جس ہستی پاک سے ہو چکا ہے اس نے وعدہ فرمایا ہے 1 درم کے بدلے 10 درم عطا فرما دوں گا۔ آپ نے فرمایا اشہدکم معاشر التجار انہا صدقۃ علی فقراء المدینہ۔ سبحان اللہ دی آواز۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے میرے پاس آنے والے تاجروں تم گواہ بن جاؤ، میں عثمان نے 1000 اونٹ بڑے گندم جو
شام سے لے کر آیا ہوں، وہ ساری کی سارا کا سارا مال مدینہ کے فقراء کے لیے میں نے صدقہ کر لیا ہے۔ سارا کی کیتا ہے صدقے وچ دے چھڑیا، تسی گواہ رہنا، تواڈے نال سودا نہیں کرنا، بارگاہ خداوندی میں میرا سودا ہو چکا ہے، تم گواہ رہنا کہ 1 درہم کے پیچھے 10 درہم مجھے ملنے ہیں اور یہ سودا میں نے کر دیا ہے، اب رب العالمین سے میں 10 درہم لوں گا، اور یہ 10 درہم کم از کم مقدار قرآن نے بیان کی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے 1 درہم اگر خرچ کرو راہ خدا میں تو اللہ 700 عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا میرا بارگاہ خداوندی میں سودا ہو چکا ہے۔ جب اتنا کہہ دیا نا مدینہ کے تاجروں سے آپ نے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں رات کو سویا، خواب کے اندر قسمت جاگی، مدینے کے تاجدار کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رات کو ملاقات کی آمنہ کے لال سے میں نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس تجھے آج نئی بات کا پتہ چلا کہ نہیں؟ عرض کرتے آقا حضور رحمت فرمائے شفقت فرمائے بتائیں نا کیا بات ہوئی آج؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت خواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کر کے فرمایا ان عثمان ابن عفان تصدق بصدقۃ وان اللہ تعالی عز وجل قد قبلها منہ۔ اے ابن عباس صبح ہوتے ہی عثمان کی بارگاہ میں چلے جانا، جا کر کے دو محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں عثمان نے کل کے روز 2000 اونٹ رائے خدا میں صدقہ کر لیا ہے۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں رب العالمین نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا ہے۔ تھوڑا صدقہ کی کیتا ہے قبول فرما لیا، صرف صدقہ قبول ہویا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَزَوَّجَهُ بِهَا عَرُوسًا فِي الْجَنَّةِ، صدقہ بھی سارا قبول ہو چکا ہے، رب نے عثمان کے ساتھ جنت میں حور کی شادی بھی فرما دی ہے۔ جنت میں حور کی، عثمان کے تھے نے مدینے، عثمان کے تھے نے بولو مدینے، بولی عثمان کے تھے نے مدینے، تو حور کتھے وے جنت، جنت کتھے وے 7 آسمان دے اتے، تو سرکار کتھے نے روزہ پاک دے وچ، تو عبداللہ ابن عباس کتھے نے مدینے دے اندر، تو حالت خواب چاہ کے سرکار بشارت دے رہے ہیں کہ میرے عثمان نے کہہ دے صبح جا کے تہاڈا صدقہ بھی رب نے قبول کر چھڑے، تو جنت دی حور دی شادی بھی تہاڈے نال کر دیتی ہے۔ اس تو پتہ یہ چلتا لوگوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں بیٹھ کر نہ جنت سے بے خبر ہے نہ حضرت عثمان کی حالت سے بے خبر ہے، جانتے ہیں کہ میرا اللہ نے میرے غلاموں کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے عبداللہ ابن عباس جا کر کہہ دو صدقہ بھی قبول ہے تو جنت وچ حور دے نال تہاڈی شادی بھی اللہ نے کر چھڈی ہے، حور دے نال شادی بھی کر چھڈی ہے۔